بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ مولانا ناصر شیرازی صاحب بیان فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف تلاوت فرما لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، صدق اللہ العظیم۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر پہروں سوچتا رہتا ہوں، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ سائے قبیلہ وار بڑے تھے، جگ میں گھور اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے انصاف کی شمع جلانے والا وہ شخص اکیلا تھا۔ سانسیں ان کی سناٹے میں خوشبو کا اظہار بنی، سانسیں ان کی سناٹے میں خوشبو کا اظہار بنی۔ نیندیں تھک کر سو جاتی تھیں، وہ شخص جاگتا رہتا تھا۔ جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانا سیکھ۔ دین گہوا کر دنیا لینا لعنت ہے، دین بچا کر دنیا کو ٹھکرانا سیکھ۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ انتہائی قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا یہ پروگرام، یہ محفل، یہ مجلس، یہ نشست، یہاں پر میرا اور آپ کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا، سیرت النبی کے عنوان پر یہ پروگرام منعقد ہے۔ ہمارے محترم بھائی نصیر احمد مغل صاحب اور اس طریقے پہ بھائی چودھری یاسین صاحب، بھائی مولانا عثمان امجد صاحب اور دیگر احباب، انتظامیہ کے دوست احباب نے اس پروگرام کو سجایا، ہمیں اور آپ کو یہاں مل بیٹھ کر آقا کی سیرت بیان کرنے اور سننے کا موقع عطا کیا۔ اور میں بھی اسی حوالے سے چند بنیادی گزارشیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں اور اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے۔ سب سے پہلا اللہ کی ذات کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے 18,000 مخلوقوں میں سے مجھے اور آپ کو اس مخلوق میں پیدا کیا جو 18,000 مخلوقوں میں سے سب سے اشرف مخلوق ہے۔ یعنی اللہ نے معاذ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان عظیم سے ہمیں تمام مخلوقوں میں سے افضل اشرف مخلوق میں پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں انسان بنایا۔ اس انسان بننے کے لیے ہم نے کوئی ذاتی طور پہ محنت نہیں کی،
ہم نے انسان بننے کے لیے ذاتی طور پر کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ اللہ کی ذات ہمیں حشرات میں پیدا کر دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی ذات ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے اس لیے کہا کہ سب سے پہلا اللہ کی ذات کا معروف پر احسان ہے، خاص فضل ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقوں میں سے سب سے اشرف مخلوق میں پیدا کیا۔ پھر اللہ کی ذات نے احسان عظیم فرمایا، احسان کی انتہا کر دی، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے اس محبوب پیغمبر نبی رحمت امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرا عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے بلند ہیں، سب سے شان والے ہیں، سب سے منفرد ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے نرالا ہیں۔ آپ کی ذات بھی اونچی، آپ کی صفات بھی اونچی، آپ کی صورت بھی اونچی، آپ کی سیرت بھی اونچی، آپ صورت میں بھی منفرد، سیرت میں بھی منفرد، کردار میں بھی منفرد، معجزات میں بھی منفرد، اخلاق میں بھی منفرد، امت کے ساتھ محبت کے انداز میں بھی منفرد، اور بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان دیا ہے، جو مقام دیا ہے، میرے آقا کا شان والوں میں اونچا، میرے آقا کا مقام والوں میں اونچا۔ کس طرح، کس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی اور رسولوں کی جماعت بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، پر میرے محبوب پیغمبر اور باقی نبی اور رسولوں کے شان و مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے۔ باقی تشریف لائے تو انبیاء کی حیثیت سے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو امام الانبیاء کی حیثیت سے، باقی نبی بن کر آئے، میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام بن کر باقی تشریف لائے تو رسولوں کی حیثیت سے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سید الرسل کی حیثیت سے، یعنی باقی رسول بن کر آئے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کے سردار بن کر آئے، باقی تشریف لائے تو ان کی نبوت کو اور نبوت کے دائرہ کار کو محدود کر دیا گیا۔ کوئی آیا تو کسی شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی آیا تو کسی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی آیا تو کسی ملک کا نبی بن کر آیا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو شہروں کی قید ختم ہو گئی، ملکوں کی قید ختم ہو گئی، علاقوں کی قید ختم ہو گئی۔ میرے رب نے اعلان کر دیا کہ اب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، پورے جہانوں کا تجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ باقی تشریف لائے تو مختلف قوموں کے نبی کی حیثیت سے تشریف لائے، باقی آئے تو مختلف قبیلوں کے نبی اور رسول بن کر آئے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو قبیلوں کی قید ختم، قوموں کی قید ختم۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو تمام اقوام کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، باقی تشریف لائے تو محدود وقت کے لیے نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے، کسی کی نبوت کا کچھ دڑا لیا، کسی کی نبوت اور رسالت کا کچھ دڑا لیا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے لیے وقت کو محدود نہیں کیا گیا، بلکہ رب نے ختم نبوت کے صدقے خاتم النبیین کی حیثیت سے میرے محبوب پیغمبر کے سر کے اوپر ختم نبوت کے صدقے وہ عظمت کا تاج سجا دیا کہ اب جب تک میرے رب کی اس خدائی کا نظام چلتا رہے گا، میرے محبوب پیغمبر کی نبوت بھی چلتی رہے گی، میرے آقا کی رسالت بھی چلتی رہے گی، میرے آقا کی شریعت بھی چلتی رہے گی، میرے آقا کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ اس کو محدود نہیں کیا گیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ میرے محبوب پیغمبر اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، بلند بھی ہے، شان والے بھی ہیں، منفرد بھی ہیں، نرالے بھی ہیں، اونچے بھی ہیں۔ میرے آقا شان والوں میں بھی اونچا
اونچا شان رکھتے ہیں، مقام والوں میں بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ سے بات کرتے ہوئے ابھی ایک روایت ذہن کے اندر آئی کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی رحمت امام الانبیاء سید اور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر سفر فرما رہے ہیں، محبوب پیغمبر کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ ایک شخص آتا ہے، میرے آقا کی خدمت کے اندر سلام پیش کرتا ہے، میرے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ سلام ہماری طرح کر رہا ہے، شکل ہم جیسی نہیں ہے، سلام ہماری طرح کر رہا ہے، جسامت ہم جیسی نہیں ہے، سلام ہماری طرح کر رہا ہے، ہمارے شہر کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمارے قریب کے علاقوں کا نہیں ہے، بلکہ قریب کے زمانے کا بھی نہیں لگتا۔ شکل بڑی عجیب ہے، چال ڈھال بڑی عجیب ہے، جسامت بڑی عجیب ہے، پر سلام ایسے کر رہا ہے جیسے ہم محبوب پیغمبر سے سلام لیتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں آپ کون ہو؟ وہ عرض کرتا ہے آقا میرا نام حامہ ہے، میں جنات کی نسل میں سے ہوں، میں صدیوں سے مدینہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ کی امانت لیے پھرتا ہوں کہ آپ تک امانت پہنچاؤ۔ حیرانگی اور بڑھتی ہے کہ ہے بھی جنات میں سے، پھر صدیوں سے یہاں بھٹک رہا ہے، امانت کیا ہے، کیا چیز ہے جو امانت لے کے پھر رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے آقا میں وقت کے مختلف نبی اور رسولوں کے در پہ حاضری دیتا رہا، میں جس نبی کے در پہ گیا، میں جس رسول کے در پہ گیا، مل کے جدا ہونے لگا۔ مجھے ہر نبی نے یہی کہا کہ حامہ تم جنات کی نسل میں سے ہو، تمہاری عمریں بڑی ہوتی ہے، اگر تم مدینے والے نبی امی تک پہنچ جاؤ تو ان کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اے آمنہ کے لال، اے نبی امی، اے میرے محبوب پیغمبر، میں وقت کے مختلف نبی اور رسولوں کے سلام آپ کی امانت لیے پھر رہا ہوں، یہاں صدیوں سے پھٹک رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ کی خدمت کے اندر آپ کی امانت پیش کرو۔ امتی یہ تیرا شان ہے، امتی یہ تیرا اعزاز ہے، تجھے یہ مقام ملا ہے تو محبوب کی نسبت سے ملا ہے، یہ شان ملا ہے تو آقا کی نسبت سے ملا ہے۔ تو یہی اسی پڑاؤ کے اندر بیٹھ کے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے محبوب پیغمبر کی خدمت اقدس کے اندر سلام پیش کر، محبوب کی ذات پہ درود پیش کر، ابھی فرشتے یہاں سے لے کر محبوب پیغمبر کے روضے پہ پہنچ کے آقا کی خدمت میں کھڑے ہو کے کہیں گے آقا تیرا مقتدیٰ امتی ہرپا شہر کے فلاں محلے کے اندر فلاں پڑاؤ کے اندر بیٹھ کے فلاں جناب والا چودھری یاسین صاحب یا فلاں مولانا عثمان صاحب یا فلاں نصیر مغل صاحب یا دیگر رشتے رفقا آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا سلام لے قبول بھی کرتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہی امتی یہاں سے اٹھ کر میرے محبوب پیغمبر پہ روزے پہ چلا جائے، میرے آقا کی خدمت میں سلام پیش کرے، میرے آقا سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تیرا اعزاز ہے، یہ تیری شان ہے کہ اس وقت کے نبی اور رسولوں کو مجھ تو انتظار کرنا پڑا کہ میرے محبوب پیغمبر کی خدمت کے اندر ان کا سلام پہنچے، تو ابھی یہیں پہ سلام پر محبوب کی خدمت پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ تجھے اپنا آپ پہچاننا ہوگا کہ تیرا احساس کتنا ہے، تیرا شان کتنا ہے، تیرا مقام کتنا ہے، تجھے مقام ملا کس کے صدقے سے ہے، تجھے احساس ملا کس کے صدقے سے ہے۔ رب نے جو تیرے اوپر بن مانگے اتنے بڑے بڑے احسانات کر دیے ہیں، رب یہ احسانات کر کے تو اسے چاہتا کیا ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تجھے بنایا کیوں ہے؟ کیوں؟ جب انسان اپنی ذات کو پہچان جائے، انسان اپنی نسبت کو پہچان جائے، پھر مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جب مقصد سمجھ میں آ جائے تو پھر آگ کے انگاروں پہ لیٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر تیل کے کڑھوں سے گزرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں نکلوانا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر وجود پر کوڑوں کی بارش برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کہ نسبت سمجھ آ جائے، مقام سمجھ آ جائے، پھر مقصد بھی سمجھ آتا ہے۔ تیرا اعزاز، تیری شان، تیری عزت، تیری عظمت محبوب کے صدقے ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تیرا تعارف کون ہے، آپ سے پوچھے آپ کا تعارف کیا ہے، میں اپنا تعارف زمیندارے میں نہیں کراؤں گا، میں اپنا تعارف تجارت میں نہیں کراؤں گا۔ کیوں کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، شاید اس کا مقصد یہ ہو، اس کی غرض یہ ہو یہ تعارف کرائے، میں اس کے نقائص نکال کے اس کے منہ پہ ماروں، اس کا سر جھک جائے، اس کو شرمندگی ہو، وہ کوئی ایسا تعارف
تعارف بھی ہے. میں خاندان کا تعارف کراؤں تو خاندان میں نقائص نظر آئیں گے. میں اپنے شعبے کا تعارف کراؤں, میرے شعبے میں نقائص نظر آئیں گے. کوئی ایسا تعارف بھی ہے کہ جو شرمندگی سے پاک ہو, کوئی ایسا تعارف بھی ہے کہ جس کے بعد سر جھکے نہیں, فخر سے بلند ہو جائے, وہ ایک ہی تعارف ہے. ابھی سٹیج پہ نعرہ لگا, لوگوں نے کہا نعرہ ہے, میں نے کہا یہ نعرہ نہیں ہے, یہ مومن کی حقیقت ہے. جب ذہن نعرہ ہے, میں نے کہا نعرہ نہیں ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. لوگوں نے کہا نعرہ ہے, میں نے کہا نعرہ نہیں ہے, یہ مومن کا ایمان ہے. لوگوں نے کہا نعرہ ہے, میں نے کہا نعرہ نہیں ہے, یہ مومن کی حقیقت ہے. وہ نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ غلام ہے, غلام ہے, حضور کے غلام ہے. یہ ہم سب کا تعارف ہے. یہ ایسا تعارف ہے, یہ ایسی نسبت ہے کہ اس کے بعد جھکا ہوا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے, وجود کی کیفیت بدل جاتی ہے, دل کے حالات بدل جاتے ہیں. وجود جناب والا فخر محسوس کرتا ہے, ایریا زمین سے اٹھ جایا کرتی ہے. کیوں؟ یہ آقا کی غلامی کا نعرہ ہی ایسا ہے, آقا کی غلامی کا احساس بھی ایسا ہے, آقا کی غلامی کا نصیب ہونا شہادت بھی ایسی ہے. یہ ہر ایک انسان اس کو فخر کے ساتھ جھوم کے کہتا ہے. تم بھی جھوم کے کہہ دو, غلام ہے, غلام ہے, حضور کے غلام ہے. یہ تیری, یہ میری بھی حقیقت, یہ تیرا بھی تعارف, یہ میرا بھی تعارف. کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب نعرہ تو لگا دیا, دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر حالات بدل گئے, غلامی کو چھوڑ جاؤ گے, دنیا ہاتھ چوم رہی ہے, تم غلام رسول کا دعویٰ کر رہے ہو, دنیا نے تھپڑ مارنا شروع کر دیے, غلامی کو چھوڑ جاؤ گے. مومن کہتا ہے تم نے غلاموں کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے, جو آقا کی غلامی میں آئے ہیں, آگ کے دہتے انگاروں پہ لیٹ گئے ہیں, چربی پگھلی ہے, آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں, اس کے رسول بڑھتا چلا گیا ہے. تم نے غلاموں کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے, جو آقا کی غلامی میں آئے ہیں, آنکھیں نکل چکی ہے, اس کے رسول بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو آقا کی غلامی میں آئے ہیں, زندہ وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے, اس کے رسول بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو آقا کی غلامی میں آئے ہیں, جناب والا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, وجود پہ کوڑوں کی بارش ہے, زبان پہ احداث کے ترانے ہیں. تم نے غلاموں کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے, تم حالات کی بات کرتے ہو. حالات زندگی میں بدلتے رہتے ہیں, حالات نے جگہ پہ رکے ہیں, نہ رک سکتے ہیں. آج بچپن ہے, کل جوانی ہے, پرسوں بڑھاپا ہے, آج غرور تکبر ہے, کل عاجزی کی مثال ہے, آج مال کی فراوانی ہے, کل پانی کے گھونٹ گھونٹ پہ محتاج ہوگا. حالات زندگی میں بدلتے رہتے ہیں, زندگی میں حالات ایک جگہ پہ نہ رکے ہیں, نہ رک سکتے ہیں. میں سے آگے بڑھ کے کہا کرتا ہوں, میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان جیسی عظیم دولت بھی ایک جگہ پہ نہیں رکتی ہے. محبوب نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کا ایمان روز بروز بلندیوں کی طرف جاتا ہے, فرشتوں کا ایمان ایک ہی جگہ پہ رکا رہتا ہے, باقی امتیوں کا ایمان کبھی بلندی پہ کبھی پستی پہ. جب ایمان ایک جگہ پہ نہیں رک سکتا تو حالات بھی ایک جگہ پہ نہیں رک سکتے. حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدل جایا کرتے ہیں. مومن کو حالات سے غرض نہیں ہوتی. جو آقا کا غلام بنتا ہے وہ آقا کی غلامی کے اوپر فخر بھی کرتا ہے, ناز بھی کرتا ہے, اسے سعادت بھی سمجھتا ہے, اور اسے اپنے لیے عبادت بھی سمجھتا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ کیجئے, بات کو سمجھیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات رکتے جہاں ایمان نہیں ایک جگہ پہ ٹھہرتا. ایمان کی کیفیات بدلتی ہیں, کبھی ایمان بلندی پہ, کبھی ایمان پستی پہ. بلندی پہ جائے تو انسان انسانیت کے حقیقی روپ میں ہوتا ہے. ایمان بلندی پہ جائے, روح طاقتور ہوتی ہے, نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. ایمان بلندی پہ جائے تو باپ کا چہرہ زیارت کے قابل نظر آتا ہے. ایمان بلندی پہ جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا تصور زندہ ہوتا ہے. ایمان بلندی پہ جائے تو بیٹی کا وجود رحمت نظر آتا ہے. ایمان بلندی پہ جائے تو بہن کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا عبادت نظر آتا ہے. ایمان بلندی پہ جائے تو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا نیکیوں کا خزانہ نظر آتا ہے.
اگر ایمان پستی کی طرف چلا جائے تو پھر باپ کا قاتل بیٹا بن جایا کرتا ہے، ایمان پستی کی طرف چلا جائے تو پھر بیٹا ماں کو گھر سے دھکے دے کے بھی نکال دیتا ہے، ایمان پستی کی طرف چلی جائے تو بیٹیوں کا وجود ایک بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان پستی کی طرف جائے تو بہن کو چنات کی وجہ سے گھر کی چوکھٹ سے روک دیا جاتا ہے، ایمان پستی کی طرف جائے تو یتیموں کا حق اپنا مال سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان بدلتا رہتا ہے، جب ایمان ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا حالات بھی نہیں ٹھہر سکتے، مومن کہتا ہے تو اب تداتے ہیں ہم نے انتہا کر دی ہے، زندگی ہوگی تو حالات بدلیں گے۔ مومن دوسرے جملے میں ایک جملہ کہہ کے اپنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے، مومن کہتا ہے میں نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بات کرتا ہے حالات کی زندگی ہوگی تو حالات بدلیں گے، میں تو آقا کی غلامی میں جان قربان کرنے کا پہلے عزم کر چکا ہوں۔ کیوں؟ آقا کی غلامی کا نصیب ہونا، شہادت آقا کی غلامی میں زندگی گزارنا، عبادت آقا کی غلامی میں جان کا قربان کرنا، شہادت جو کہ مومن کے لیے شہادت ہی شہادت ہے۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ ختم نبوت، نعرہ رسالت، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کون ہیں؟ غلام، غلام تھوڑے نہیں، جملے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہاں جی، کہ ہم تھوڑا غلام ہے جو کہو گے مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ غلام کی مرضی نہیں ہوتی، ہم تھوڑا نہیں سارا غلام ہے، ہم تھوڑے نہیں سارے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ رسول جس کی غلامی میں شاہی ملتی ہے، جس کی غلامی میں عزت ملتی ہے، جس کی غلامی میں عظمت ملتی ہے، جس کی غلامی میں شان ملتا ہے، جس کی غلامی میں حیات ملتی ہے، جس کی غلامی میں عزت ملتی ہے، جس کی غلامی کے صدقہ تیرے اور میرے وجود ہے۔ یہ آقا کی غلام، آقا کی نسبت، توجہ ہے اب آپ؟ بالکل آقا کی غلامی، ہم تھوڑے نہیں سارے غلام ہیں۔ تو غلام کی مرضی نہیں ہوا کرتی، غلام اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا۔ میں غلاموں سے بات کر رہا ہوں، آمنہ کے لال کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں کہ آقا کی غلامی کے بعد تیری طبیعت کی بات نہیں چلے گی، آقا کی غلامی کے بعد میرے مزاج کی بات نہیں چلے گی، آقا کی غلامی کے بعد تیرے اور میرے ذہن اور عقل کی بات نہیں چلے گی، کیونکہ ہم غلام آقا کے ہیں۔ اب نہ تیری طبیعت کی بات چلے گی نہ میری طبیعت کی بات چلے گی، اب بات چلے گی تو آمنہ کے لال کی شریعت کی چلے گی، اب نہ تیرا مزاج چلے گا نہ میرا مزاج چلے گا، اب بات چلے گی تو آمنہ کے لال کے شریعت کے مزاج کی چلے گی۔ میری یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، عاشق ہو تو عاشق بنو، غلام ہو تو غلام بنو، جو زبان پہ جملہ ہے اسے عمل میں لاؤ۔ غلامی رسول کا تقاضا یہی ہے، طبیعت کو چھوڑ شریعت کو اپنا۔ تکبیر، تقاضا کیا ہے؟ طبیعت کو چھوڑ حضرت چشتی صاحب آقا کی شریعت کو، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ کیا میرا مزاج نہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے پر میرا مزاج نہیں مانتا، تیرا مزاج کیا ہے؟ آقا کے مزاج، شریعت کے مزاج کے سامنے تیرے مزاج کی بات، حلال تو ہے طبیعت نہیں مانتی، حرام ہے پر طبیعت نہیں مانتی، حلال حرام میں تیری میری طبیعت نہیں چلے گی، آمنہ کے لال کی شریعت چلے گی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں، مجھے کسی نے کہا یہ باتیں ایسی ہیں کہ لوگ سن کے غصے میں ہوتے ہیں، میں نے کہا ہوتے رہیں، حق پہنچانا ضروری ہوتا ہے، حق پہنچانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ بڑا خطیب ہے، بڑا ادیب ہے، یہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے،
دائیں والا بھی راضی بائیں والا بھی راضی، ادھر والا بھی راضی ادھر والا بھی راضی، اور گھر جا کے کہے کہ میں نے بڑی حکمت سے تدبر سے بات کی ہے کہ سب راضی ہیں، میں تجھے حکمت والا تدبر والا نہیں مانتا، کیونکہ تیرا تدبر تیری حکمت میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میرا محبوب پیغمبر توحید سنائے تو پتھر پڑے، میرا محبوب پیغمبر توحید سنائے تو مکے میں نہ رہنے دیا جائے، میرا محبوب پیغمبر توحید سنائے تو اپنے نوجوان چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں سے اٹھائے، میرا آقا توحید سنائے تو اپنے دندان مبارک کو شہید کرائے، چہرے کو زخمی کرائے، میرا آقا رب کی توحید سنائے تو بیٹیوں کے لیے اپنی گود میں درختوں کے پتے لے کر آئے کہ بیٹیوں آج میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی کھا کے گزارا کر لو، میں اور آپ توحید سنائیں اور سب راضی ہو جائیں، پھر میں کہوں کہ یہ مدبر ہے، یہ حکمت ہے، تیری تدبیر اور تیری حکمت میرے آقا کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، تو بات کرتا حکمت جو تدبر کی، میں تجھے مومن بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جو ایک رنگ اپنا تو رنگی نہیں چلے گی، محبوب پیغمبر نے جو دین دیا ہے وہ دین خالص ہے، خالص رہے گا، اس میں ملاوٹ کر کے اس اور اس کو راضی نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ دین وہی ہے جو آقا کے صدقے آیا ہے، آقا کی آل نے، آقا کی جماعت نے ہم تک خالص دین پہنچایا ہے۔ جب خالص دین کی بات ہوگی حق والا خوش ہوگا، باطل کو مروڑ اٹھے گا، باطل کو مروڑ اٹھے گا، تو باطل بھی خوش حق بھی خوش، تو پھر آقا سے بڑھ کے مدبر تو نہیں آ گیا نا، پھر یہی ہے کہ ملاوٹ تجھ میں آ گئی ہے، تو خالص نہیں رہا، اپنی فکر کر۔ آج یہ سیرت کا پروگرام ہے، میں اور آپ شریک ہیں، معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً بڑی سعادت ہے، میرا ایمان ہے کہ آقا کے ساتھ جس بھی کسی چیز کو نسبت میں لے جائے وہ زہرن جتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز اس کے مقام کا مقابلہ نہیں، میرا ایمان ہے۔ اور آقا کی سیرت کا، صورت کا، معجزات کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، سعادت ہے، لیکن ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، میرا ہر خطیب دن میں کئی بار کئی ہزار چاند کے ٹکڑے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، یہ میرے محبوب پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ آقا کا مقصد نہیں چاند کو توڑنا، بات کو سمجھیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آقا کا معجزہ ہے، چاند کو توڑنا آقا کی نبوت کا مقصد نہیں ہے، اعتراض والوں کا اعتراض ہے، شبہ میں پڑے ہوئے کو شبہ دور کرنے کے لیے معجزہ ہے کہ یہ جو شخص انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر قدرت والے نے معجزہ دکھا کر اس بات کا اعلان کروا دیا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ رسول برحق ہے، جنہیں معجزہ شبہ والوں کے شبہ کا جواب ہے، اعتراض والوں کے اعتراض کا جواب ہے، مقصد نبوت نہیں ہے، مقصد نبوت اور ہے۔ آج ہم معجزات کی بات تو کرتے ہیں پر مقصد کی بات نہیں کرتے، چاند ٹکڑے ہوا معجزہ تھا، مقصد نہیں تھا۔ میں خانہ کعبہ میں اسی نبی رحمت کو دیکھتا ہوں، یہاں بھی ایک بحث ہے، بحث کیا ہے کہ نبی رحمت خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، آپ نے اپنے کندھوں پہ علی کو بٹھایا، یہ تو عظمت ہے، یہ تو سعادت ہے کہ علی نبی رحمت کے کندھوں پہ آیا۔ حضرت چشتی صاحب یہاں بحث شروع ہوتی ہے کہ یہ علی کون تھے، یہ علی بن ابو طالب تھے، یہ علی بن ابو العاص تھے جو حضرت زینب کے لخت جگر تھے، یہ بحث تو ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ آقا نے آخر علی کو اپنے نرم و نازک کندھوں پہ بٹھایا کیوں ہے، ضرورت پیش آئی کیوں ہے کہ آقا خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، بت پڑے ہیں، ہاتھ مبارک نہیں پہنچ رہے، آقا نے ان بتوں کو گرانے کے لیے اپنے نرم و نازک کندھے پیش کر دیے کہ علی تو میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر ان بتوں کو نیچے گراؤ اور انہیں توڑا۔ یہ نبوت کا مقصد بھی ہے اور نبی رحمت کا اظہار بھی ہے۔ چاند کے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے بتاتے ہو، کبھی بتوں کے ٹکڑے بھی بتائے۔ नारे तकबीर
ਚੰਨ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੰਨ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੋੜਨੇ ਪੰਸੇ, ਖੁਦ ਤੋੜਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈਂਦੇ ਹੋ کہ سونے نبی نو نرم غذا پسند ہے، آپ نے حلوہ شریف تناول فرمایا، میٹھا ہے۔ یہ بھی بتاؤ نا کہ دانت شہید ہو چکے تھے، سخت غذا کھائی نہیں جا سکتی تھی، نرم غذا تو یاد ہے پر دندان کا شہید کرانا یاد نہیں، بتاؤ گے تو دانت توڑوانا پڑیں گے۔ یہ بتاتے ہو کہ نبی یہ رحمت نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، تو یہ بھی بتاؤ کہ نبی یہ رحمت نے جب وقت بدلا اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں دی۔ یہ بدر و احد یوں تو نہیں ہوگا، یہ میدان احد میں میرے آقا کے دندان مبارک یوں تو شہید نہیں ہوگا، میرے آقا کے سر میں سے خون کے فوارے یوں تو نہیں نکل رہے، میرے آقا کے سامنے آقا کے نوجوان چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یوں تو نہیں پڑے ہوئے۔ یہ بھی قوم کو بتاؤ۔ میں آج مقصد کی بات بتانے آیا ہوں کہ نبی رحمت میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا مقصد یہ نہیں کہ میرے چہرے کی خوبصورتی بیان کرو، میری زلفوں کا تذکر کرو، میرے دندان مبارک کی خوبصورتی بیان کرو۔ ہاں یہ بیان کرنا شہادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، پر مقصد نبوت نہیں۔ تو کیا بیان کرے گا، میں کیا بیان کروں گا، رب کریم نے خود بیان کر دیا۔ میرے آقا نے محبوب کا حسن خود بیان کر دیا، تو اور میں آپ کیا بیان کریں گے؟ یہ مقصد نہیں، مقصد نبوت رب کی توحید کا پرچم لہرانا ہے، مقصد نبوت باطل خداؤں کے وجود کو توڑنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، لا الہ، لا کوئی نہیں، الہ معبود کوئی نہیں، عبادت دل ہے، سجدے دل ہے، لا الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پہلے سب کا انکار نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے، مگر اللہ۔ ہر نبی ہر رسول کی یہی دعوت، اور آج ہم بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ میاں کہیں تھے جھوٹے خدا نے بھی جھوٹا نہ کہو، خدا تے جھوٹا تے مر جھوٹا نہ کہو۔ سمجھ آندی بھائی؟ بھائی شفقت اس رہ کی سمجھ آئیے، میری بھی تھوڑی تھوڑی آوے سی۔ خدا تے جھوٹا انہیرے یا انہیرے، اسا سونے نبی دے امتی ہیں، اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دے تے نال اسا دین ابراہیمی تے بھی، ساڑھے ابا ساڑھے بابا جد انبیاء بابا ابراہیم علیہ السلام دے دین تے بھی اسا ہیں، تے دین ابراہیمی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کہ کہیں خدا دے گالے چ رسی تے پا کے گھسیٹیا تے کسے دی گردن لائی، کسے دا ناک کٹیا، کسے دا بازو کٹیا، تے سونے نبی آمنہ دے لال دی سنت کہ خانہ کعبہ جو بت گرا کے توڑ دیتے، تے ہر نبی دی سنت ہے یہ کہ اس بت رہن دے قابل کوئی نہیں، انہوں نے توڑ کے پیغام دیتا۔ ایک میں تواڈے کولوں انصاف دے نال گل پوچھنا چاہنا، شاید مینوں تساں حق نتار کے دس دیو۔ ایک بندہ ہے تے او کہنوں آندا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تے دوسرا آندا ہے او تلوار چاہ کے او دی کنی وڑ سڑیندا ہے،
کنی گردن اس کی اڑا دیتا ہے، گردن کو کاٹ دیتا ہے. ایک کہتا ہے چل جھوٹا، دوسرا کے گردن کاٹ دیتا ہے. بتاؤ ان دونوں اقدامات میں سے سخت قدم کون سا ہے؟ او بولو. ایک آندہ ہے کوڑیا تے دوسرا کے گردن کاٹ چھوڑے اندر. سخت کیڑا اقدام ہے؟ میں گل تواڈے تے چھڈنے آپ نہیں کرتا. انصاف کیجئے، انصاف. محبوب پیغمبر کے دین کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے نبوت کے مقصد کے ساتھ انصاف کر، بے انصافی نہ کر. جھوٹا کسی کو کہنا یہ زہرن کم سخت قدم ہے، اور کسی کی گردن کاٹ دینا یہ اس سے بڑا سخت قدم ہے. میں کسی کو جھوٹا کہوں تو مجھ پہ اعتراض کرتا ہے. بتا کہ نبی رحمت نے بتوں کی گردنوں کو کاٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی گردنوں میں رسی ڈال کے گھسیٹا. انہیں کیا کہے گا؟ یہ تو سنت انبیاء ہے بابو. گل سمجھ آندی بھائی کہ کوئی نہ؟ ایک اور گل کر دے، نقطہ دے کے دے رہے ہیں، یاد کر سو. زندگی اساں تاں نسبت نہ ہوئے تے جے دے دل جس کے دل میں آمنہ کے لال کا اکرام نہ ہو، جس کے دل میں محبوب پیغمبر کی تعظیم نہ ہو، جس کے دل میں محبوب پیغمبر کا احترام و عزت نہ ہو، وہ بھلے قریش کا سردار بھی ہو، ہم اسے عزت کے قابل نہیں مانتے. ہم اسے عزت کے قابل نہیں مانتے. بات لئیے، پکڑیے، ذہن میں رکھیے کہ جس کے دل میں محبوب کا احترام نہیں، بھلے وہ قریش ہو. تو مجھے درس دیتا ہے کہ کوئی گل نہیں، سید دے سید دی سین نو بھی سلام ہوندا ہے. میں آکھے سید دی نال سین جڑی لگ دی ہے او دے 3 ڈونڈے ہوندے تے سید دی سین دے ڈونڈے نو بھی سلام ہے، پر ہوئے سید علی، پر سین ہوئے سید علی. تو دے گل کرنا نا سین دی تے سین دے ڈونڈے 3 نہیں ہوندے. تے میں کہنا سین تے بہو وڈی ہے، اے دے ڈونڈے نو بھی سلام ہے، پر ہوئے سین سید علی. ہوئے سین. ہر قریشی سید نہیں ہوتا. ہر قریشی او قریش مکہ تو کفار مکہ بھی بن ویندے. قریش مکہ تو او بولو نا سبق ہے، قریش مکہ تو کفار مکہ بھی بن ویندے. میں آندا ودا بڑے زور دے نال تے بڑے عقیدے نو واضح کر کے کہہ رہا کہ سید اوے جڑا سونے دے قدماں دے وچ آ کے بیٹھ گیا ہے، جڑا سونے دے قدماں دے وچ نہیں بیٹھا تے سونے دے احترام نہیں کیتا تے سونے دا ادب نہیں کیتا، بھلے رشتہ دار دے لحاظ نال چچا کیوں نہ ہوئے، بھلے مکے دا سردار کیوں نہ ہوئے، او سید کلاون دے قابل کوئی نہیں. اگر میری گل غلط ہے تے ذرا جرأت کر کے سید ابو جہل آ کے بھی کھا آگ سکتے ہو؟ ابو لہب نہیں، سید نہیں. میں انہاں قریشیاں جڑے قریش دے سردار ہیں سونے دے قدم چ نہیں آئے تے میں سید منن واسطے تیار نہیں. تے تو آج دنوں میں نو سجدے کریں. پہلے سونے دے قدم چ تھا، پہلے سونے دے قدم چ تے آئے سونے دے قدماں دے وچ نام بلال ہے، چل کے حبشے تو آیا ہے، قریشی بھی نہیں ہے، سردار بھی نہیں ہے، غلام در غلام ہے تے آقا دے قدماں دے وچ آ کے بہ گئے. تے تو بھی جانے سیدنا بلال تے میں بھی جانا سیدنا بلال. او حسن بھی کوئی نہیں جنوں تو حسن کہنا تے تو بھی پھر بھی جانا سیدنا بلال تے میں بھی جانا سیدنا بلال. صرف تو نہیں آندا، صرف میں نہیں آندا،
سمجھ آئیے ہمارے کو کہ کوئی نہ خلاصہ ہے کسے باشو کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو اپنا ہو پکانا ہو جس کے دل میں محبوب کی تعظیم نہیں ہے جس کے دل میں محبوب کی آل بیت کی تعظیم نہیں ہے جس کے دل میں محبوب پیغمبر کی جماعت کی تعظیم نہیں ہے جس کے دل میں آقا کا احترام نہیں آقا کی آل بیت اور آقا کی جماعت کا احترام نہیں جس کے دل میں آقا کی عزت نہیں آقا کی جماعت اور آقا کے اہل بیت کی عزت نہیں میں اس کو عزت کے قابل نہیں سمجھتا میں اس کو احترام کے قابل نہیں سمجھتا میں اس کو تعظیم کے قابل نہیں سمجھتا بلکہ عزت و تعظیم کرنا حرام سمجھنا عقیدہ بنا لے عزت اسے دی اسی جڑا سونے دے قدماں دے وچ بس جڑا سونے دے قدماں دے وچ بس عزت اسے دی جڑا نہ بوے وہ عزت احترام بھلے بڑا سردار ہو ابو جہل سردار کوئی نہیں ابو لہب سردار کوئی نہیں مکے والے سردار کوئی نہ تے بلال تے غلام در غلام بلال تے عزت سونے دے قدم وچ عزت سونے دے قدم وچ تے جڑا سونے دا بن گیا ہے وہ ساڈا ہے جڑا سونے دا ہے جڑا سونے دی آل دا ہے جڑا سونے دی جماعت دا ہے تے جڑا سونے دی آل تے جماعت دا کوئی نہیں ساڈا وی بھلے کہنوں دکھ لگدا تے لگے تکلیف لگدی ہے تے لگے بلکہ اگے آکھنا چاہنا بھامبڑ پھڑکدا تے پھڑکے آگے لگدی ہے تے کچھ بھی ہے للکار ہے للکار بھائی کوئی للکار کوئی نہیں میری دعوت میں تاکی للکار کوئی نہیں میری دعوت میں ایک دعوت فکر دے کے جا مولانا عثمان صاحب نے گل کی تھی زندگی دا پتہ نہیں ایویں زندگی نہ گوا اپنی حیثیت تے اہمیت نو نہ کم کر سینہ چوڑا کر کے سر فخر نال بلند کر کے دنیا چ ٹر کے دکھا کے آنکھ دنیا نو میں آمنہ دے لال دا غلام ہاں میں آمنہ دے غلاماں دے سر اچھا دے غلام ہے رسول کے غلام ہے سر نیوان ہے سر نیوا نہ کر سر جھکا نہیں اللہ کسی نام پہ سر اٹھا اور بتا دنیا کو کہ سر انہی کے اٹھتے ہیں جو آقا کے غلام بنتے ہیں عزت انہی کی بنتی ہے جو آقا کے غلام بنتے ہیں دنیا انہی کے تابعداری کرتی ہے جو آقا کے غلام بنتے ہیں یہ غلامی ہیں کہ دریا خط پہ چل رہے ہیں یہ غلامی ہیں کہ شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پہ کھڑے ہیں یہ غلامی ہے نا اعزاز ملتا ہے وہ تو وہ تھے میں نے آج دیکھا مولانا نے بات کی کہ معاشی حالات تنگ خاندانی نظام برباد معاشرت برباد ادب و احترام برباد رشتوں کا تقدس برباد ہے کہ نہیں ہے رشتوں کا اتنا مجھے یاد ہے کبھی ایسا وقت بھی ہوتا تھا کہ برادری کا کوئی یتیم بچہ ہوتا نا تو وڈیروں کی محفل لگی ہوتی تو بچہ سامنے آ جاتا نا اسے برادری کا سردار بھی اٹھا کے اس کا سر چومتا تھا کہ یہ ہمارے یتیم بھائی کی نشانی برادری کے سردار بھی اس کا احترام کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ کل بیٹیوں کی اتنی عزت تھی گاؤں کا کسی گاؤں کی بیٹی کا شوہر کو پورے گاؤں والے داماد کی حیثیت سے اس کی قدر کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں کی بیٹی کا شوہر ہے ہمارے گاؤں کا داماد ہے آج بیٹیوں کی کیا عزت ہے میں حقائق سامنے رکھ رہا ہوں بہت درد دل کے ساتھ آج کوئی کہہ دے کہ بیٹی ہے بڑے اوکھے دینے دے بڑی مشکل ہے گھر آگے ایک ٹائم جلدی ایک ٹائم نہیں جلدی بابا مہربانی کر دھیے اس تو وقت کے پیارا کیڑا ہو سیا
ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। कुरान भी आख्या ते सोने नबी भी आख्या, ये दे चा, इसका हक इसे दे दे। तो मैंने लोगों की जबान से जो जुमला सुना है, अल्लाह माफ करे, कहते हैं कि बेटी दे दी जमीन कोई कीमती नहीं है, पर गैरत गवारा नहीं करती कि शरीक कुत्ते दे कदम मेरी जमीन पे आवन या शरीक मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हुए। जालिमा, जिसनू तू शरीक बनाया है, जिसनू शरीक कुत्ता आखिया ओदे हाथ बेटी दा हाथ दे दिता ही, जमीन ते कदम नहीं आवन देंदा। यानी तू दुनिया नू दसना चाहना है कि बेटी दी कीमत कोई नहीं, जमीन दी कीमत है। जिथे बेटी दी कीमत ना होवे, जमीन कीमती होवे, उत्थे गैरत नहीं रहिंदी। जिथे गैरत ना होवे, उत्थे ईमान नहीं रहिंदा। मैं पर मौलाना मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, पर मुसलमान बेगैरत नहीं हो सकता। जिस माहौल मुआशरत बेटी की कीमत ना होवे, जमीन की कीमत होवे, उस माहौल मुआशरत फिर आसिया सदीकी की तरह कौम दियां बेटियां तिजारत का सामान बन के बेच दित्तियां जांदियां। जिथे जमीन की कीमत होवे, माल की कीमत ना होवे, तो बेटियां की इज्जत एहतराम ना होवे, फिर अपनी बेटी ते दूर की गल है, किसी और की बेटी की इज्जत का एहसास भी नहीं रहा। सोने नबी की शरीयत दसिया है कि बेटी इज्जत वाली है, एहतराम वाली है, सिर्फ एहतराम वाली नहीं। आका दसे कि रहमत है, जिथे खुश से एदे सदके छुट से, एदे सदके मुआशरत बर्बाद है मेरे भाई। क्या क्या बर्बादी करोगे, सिर्फ फाकों की बात है। यहाँ तो हजरत खानदानी निजाम बर्बाद हो रहा है, खानदानी कल्चर बर्बाद हो रहा है, रिश्तों का एहतराम बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया, इंसानियत बर्बाद हो गई है। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी उम्र के हैं। आपको याद होगा कि आपकी उम्र में जब आप छोटे थे, कोई गांव का गरीब तरीन शख्स भी होता, बड़ी उम्र का होता, चार पाई पे बैठा होता, तुम सरदार हो कि उसके सिराने वाली साइड पे बैठते थे। अदब था। तुम्हारी जिंदगियों में भी रमजान आए, क्या दिन को तुम्हारे घर में आग जलती? छोटे बच्चों के लिए सहरी के वक्त खाना पका के रख दिया जाता था, और कुर्बान जब उन बच्चों की तरबियत पे कि जब उन्हें भूख लगती, अंदर कमरे में जाके रोटी छाबे से उठा के हाथ में लपेट के, अगर देखते कि अम्मा को देख रहे हैं, उनके रोजे के एहतराम की वजह से कमीज के नीचे छुपा लेते थे कि इनका रोजा, इसका एहतराम बाकी रहे। तब ये एहतराम था। आज भी रोजे का एहतराम है, अदब खत्म, एहतराम खत्म, इंसानियत का अदब खत्म, रमजान का अदब खत्म, कुरान का अदब खत्म, इंसानियत का एहतराम अदब खत्म हो चुका है। और मैं देख रहा हूं कि यही रविश चलती रही। आज तो हमारे यहाँ अदब खत्म हुआ है। मुझे कल सिलसिला निसब मटता हुआ नसब नामे बदलते हुए नजर आ रहे, उनकी बर्बादी नजर आ रही है। मुझे एक दोस्त ने पिछले दिनों बताया, एक शख्स की औलाद जवान हो गई, उसकी साली ने कहा रिश्ते करने, उसने कहा नहीं करने। बेटे बड़े, उन्होंने कहा यही करने हैं, उन्होंने कहा नहीं करने। बड़ा रोका, नहीं रुके, उनका यही करना, उन्होंने कहा यहां नहीं होंगे। बड़ा परेशान हुआ। आखिरी वक्त उसका आ गया, बिरादरी का एक शख्स आया मिलने के लिए, रो के कहता है तुझे गवाह बना के कह रहा हूं ये रिश्ता ना होने देना। तो वजह, उसने कहा मेरा बेटा और मेरी साली की बेटी आपस में बहन भाई है, मैंने इसलिए कहा कि नस्ब बचा लो, मुझे नस्ब बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ये बचेगा तो अमना के लाल की शरीयत के सदके बचेगा, ये बचेगा तो रब के कुरान के सदके बचेगा। ये आका की सुन्नत सिर्फ जन्नत की जमानत नहीं है, जन्नत की भी जामिन है, और दुनिया में जान की हिफाजत की भी जामिन है।
نسب نامے کی بھی حفاظت کی ضامن ہے، عزت کی بھی ضامن ہے، معاشی حالات کی بھی ضامن ہے، معاشرت کی جناب والا آبادی اور اس کے سنوارنے کی بھی ضامن محبوب کی سنت اور محبوب کی شریعت ہے۔ یہ ایک نقطہ، ایک بات ذہن میں نقش کر لیجئے کہ آقا کی سنت جہاں جنت کی ضمانت دیتی ہے، وہی آقا کی سنت دنیا میں جان کے تحفظ کی بھی ضمانت دیتی ہے، آبروزت کے تحفظ کی بھی ضمانت دیتی ہے، معاشرت کے باقی رہنے کی بھی ضمانت دیتی ہے، عدل و انصاف کی بھی ضمانت دیتی ہے۔ اور یہی محبوب کی سنت، محبوب کی شریعت معاشی حالات کی بہتری کی ضمانت دیتی ہے۔ یقین نہیں تو اپنے پڑوس میں جا کے دیکھ لو، اپنے پڑوس میں جا کے دیکھ لو، 40 سال حالت جنگ میں رہے، 40 سال حالت، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب امریکہ بہادر پوری اپنی نیٹو فورس کے ذریعے وہاں سے ذلیل ہو کے بھاگ رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکیں ان کی فوجیوں سے بھری ہوئی تھی کہ خدا را ہمیں بچا لو، بچا لو۔ دنیا نے کہا آئے تو ہیں پر رہ نہیں سکیں، پانشیر بڑا مشکل ہے، وہاں بھی پہنچ گئے، پھر کہا آ تو گئے ہیں، دنیا تسلیم نہیں کر رہی، ڈالر نہیں ہے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، یہ نظام چل نہیں سکے گا، 1 ماہ 2 مہینے کے بعد سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی سے انہوں نے قرض نہیں لیا، کسی کی شرائط کو انہوں نے نہیں مانا، کہیں IMF کے در کے اوپر جا کے انہوں نے پیشانی کو نہیں رکھا۔ لیکن مجھے حالات بتا رہے، 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات رہی، 1 ماہ 2 ماہ کی بات رہی، سال 2 سال کی بات رہی، 3 سال گزر گئے، وہ مزید مستحکم سے مستحکم ہوتے جا رہے، امن بھی ہم سے وہاں زیادہ ہے، معاشی حالات بھی ان کے ہم سے بہتر ہے۔ یہاں ڈالر 250 سے اوپر ہے، وہاں ڈالر 82-83 پہ ہے، اور امن بھی وہاں کا مثالی امن ہے، اور ترقی بھی مثالی ترقی ہے۔ میں نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا، بین الاقوامی ادارے شماریات اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ممالک میں اس سال افغانستان کا 3را نمبر ہے۔ کہیں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، کسی سے قرض نہیں لیا، انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، ویسی حالات کو سنوارنے کے لیے IMF کی شرائط کو نہیں ماننا پڑتا، گزر کے در کے اوپر سر کو نہیں رگڑنا پڑتا، روح رب کو منانا پڑتا ہے، نبی رحمت کی شریعت کو اپنانا پڑتا ہے، رب اس کے صدقے زمینوں سے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ معاشی حالات مولانا عثمان صاحب بہتر ہوں گے رب کی ماننے سے، رب کے ساتھ اعلان جنگ ہو، سرا کی سود بڑھاؤ، مطالبے مانو کہ اتنے فیصد سود بڑھا دو، اور ادھر یہ فرمان بھی سناؤ کہ سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، پھر ادھر امید بھی رکھو کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اندھیر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیری جنگ ہو پھر تو جیت جائے۔ یہاں شکست ہی شکست ہے، اگر جیتنا چاہتے ہو، ماحول کو سنوارنا چاہتے ہو تو رب کے در کے اوپر سر ٹیکنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت دنیا کے حالات کا نقشہ آپ کے سامنے، مدت دراز گزری کہ امت مسلمہ کی فلسطین کے حالات کے حوالے سے آنکھیں نم، امت مسلمہ رو رہی ہے، وہ بیچارے اپنی استطاعت کے حساب سے مسجد اقصی قبلہ اول کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں،
अबाबीलों की मिसल दुनिया ने टैंक चढ़ाए, बिल्डोजर चढ़ाए, किसी ने उनको दहशतगर्द नहीं कहा। फलस्तीन की बूढ़ी अम्मा हाथ में कंकर लेके खड़ी हो गई, दुनिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, वो देखो अम्मा के हाथ में पत्थर है, ये दहशतगर्द है। टैंक वाले दहशतगर्द नहीं, बिल्डोजर वाले दहशतगर्द नहीं, मुसलमान के हाथ में कंकर आए ये दहशतगर्द है। हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, वो मसला कश्मीर हो, वो मसला फलस्तीन हो, वो मसला बर्मा हो, तुम अक़वाम मुत्तहिदा के दर पे जाओगे, वहां से हल नहीं होंगे। इन मसाइल का हल अल्लाह के कुरान में मौजूद है, और वो हल क्या है, वो जिहाद का जरिए है। जिस गफलत के बारे में अल्लाह की जात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हमसे मुखातिब होकर हमसे सवाल किया है, वो इन्हीं हालात के तनाज़ुर में है। वो कश्मीर के मुसलमान तड़पे तब कुरान हमसे पूछता है, वो फलस्तीन के बच्चे तड़पे कुरान हमसे पूछता है। वो कुरान की हुर्मत पे हमला हो तो रब का कलाम हमसे मुखातिब होकर हमसे पूछता है। वो मेरे आका की खत्म नबूवत, मेरे आका की हुर्मत पे हमला हो तो रब का कुरान हमसे मुखातिब होकर पूछ रहा है। क्या पूछता है? वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें मसला क्या है। वमा लकुम, कि तुम्हें मुसीबत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तो अल्लाह के रास्ते में किताल करने के लिए तैयार नहीं है, कि रब का दीन दुनिया में मिट रहा है। रब्बा तेरे दीन के निफाज के लिए मैं किताल करने के लिए तैयार हूँ, मैं रुए जमीन पे इसका निफाज कर दूंगा। फिर बैठ जाना है। फिर आगे अल्लाह की जात कहती है कि क्यों वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम मेरी राह में किताल क्यों नहीं करते। फिर आगे सवाल खड़ा है, वल मुस्तादफीना मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, कि तुम कमजोर लोगों के लिए जिहाद क्यों नहीं करते। अल्लाह यहाँ तो हर बंदा कह रहा है मैं कमजोर, मैंने किसी को देखा, किसी ने कहा मैं माशी तौर पे कमजोर, कौन से है। अल्लाह की जात आगे फरमाती है वल मुस्तादफीना मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, कि उनमें बच्चे भी है, उनमें औरतें भी है, उनमें मर्द भी है। रब्बा यहाँ भी सब मर्द औरतें बच्चे हैं, उनकी कोई खास अलामत। और अल्लाह की जात आगे फरमाती है रब्बाना अखरिजना मिन हाजिल करियति ज़ालिमा अहलुहा, कि जिन लोगों की चीखों पुकार है वो तड़प तड़प के कह रहे हैं रब्बा हमें इस बस्ती से निकाल ले, हमें इस शहर से निकाल ले, इस कस्बे से निकाल ले, कि जिसके रहने वाले लोग जालिम हैं। क्या ये आवाज़ें तुम्हें नहीं आ रही? क्या ये फलस्तीन से आवाज़ नहीं आ रही? क्या ये कश्मीर से आवाज़ नहीं आ रही? पूरी दुनिया में उम्मत का कत्लेआम हो रहा है, और दुनिया कुफर आज मिल्लत बहता बन के अमेरिका भी इसराइल में उसकी इमदाद में आ चुका है, इंग्लैंड भी उसकी इमदाद के लिए आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, जो है सबीलुना। थक के बैठे नहीं, ये तो थक के और बाकी है ना थकाओ। गल समझ में आ रही है, बात समझ में। अर्श है दराज इसराइल, जिसको हमने 22-23 साल पहले कहा था अमेरिका का निजायज बेटा। अमेरिका उसका अबू है, उसका बेटा है, उसकी पुष्ट पे खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा उनकी लोंडी है। हम उस लोंडी से कह रहे हैं कि अपने आका को रोको, हमें इंसाफ दे। लोंडी की भी हिम्मत है कि तुम्हें इंसाफ दे। तुम्हें तो इंसाफ नहीं मिला। गजा में मुसलमान तड़पते रहे, हम रोते रहे, तुम नहीं उठे। आज अगर गजा वालों ने अबाबीलों की तरह हिम्मत करके एक वार कर दिया है, इसराइल का हुलिया बिगाड़ दिया है, उम्मत मुसलमान की आंखें ठंडी हुई है, कुफर क्यों चीखता है? आज क्यों चीखते? तुम साइड पे रहो। आज अमेरिका क्यों कूद रहा जी मैं साथ खड़ा हूं? इंग्लैंड क्यों अल्फिजाइया भेज रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं? अगर काफिर भेज सकते हैं, मुसलमानों तुम कहां हो? तुम्हें भी कोई तय्युन करना होगा, वरना याद रखो वक्त गुजर जाएगा। मैं उन फलस्तीन की माओं को, बच्चों को, उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं।
کل میرے سامنے ایک تصویر آئی، 3-4 سال کا بچہ ہے، دایاں بازو کٹا ہوا ہے، جسم پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ کے ساتھ وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، چہرے سے مسکراہٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم جیت گئے، امتحان ہمارا ہے، بیٹا تم جیت گئے، تمہارے چہرے کی اطمینانی بتا رہی ہے کہ تم جیت گئے، امتحان ہمارا ہے۔ میں ایک فوتگی پہ گیا، جنازہ پڑھانا تھا، تو جو صاحب فوت ہوئے بچے اس کے چھوٹے تھے، لوگ کہنے لگے بالاں تک بنسی، میں آ کے غلط آندے پہ ہو، غلط کہہ رہے ہو، بال پال بیسن، رب العالمین اللہ ہے، امتحان برادری دا کہ تواڈا کے بنسی کے یتیمہ دا مال تواڈے کو نو بیا تساں کے کریں دے۔ یتیم بچے پل جاتے ہیں، امتحان برادری کا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، ان کے مال کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تم بچ جاؤ، بچے پل جائیں گے۔ بے شک فلسطین والوں تم جیت گئے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم نے وبیلوں کی طرح جو تمہاری استطاعت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، تم نے لگا دی ہے۔ امتحان امت مسلمہ گئے کہ اس کا کیا بنے گا؟ امتحان ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ جو تمہاری طاقت ہو، جو تمہاری استطاعت، عوام ہو، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ برسر اقتدار طبقے کے قبضے میں نظام ہے، فورسز ہیں، تم عوام ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم فوج وہاں لے کے جا سکو، تمہارے پاس رستے نہیں کہ تم میزائل لے کے یا کلاشیں لے کے وہاں پہنچ سکو، لیکن جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ تو تمہیں رستے میرا رو دے گا۔ رستے یہ افغانستان، امریکہ، یہ نیٹو کی جنگ، یہ تقابل تھا، B-52 ڈیزی، ڈرون، سیٹلائٹ، سامنے ٹوٹی پھوٹی کلاشن کوفیں، کلاشن کوف سے بھی جہاز گرتے ہیں، رب نے گروا دیے۔ بغیر چابی کے تالا کھلتا ہے؟ بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا۔ حکم یہی ہے کہ استطاعت سے قدم بڑھاؤ تو چابی کے بغیر بھی تالا کھل جاتا ہے۔ کھلا کہ نہیں کھلا؟ سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ حضرت یوسف کا واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھا؟ کچھ نہیں تھا، پھنس گئے۔ استطاعت تھی، نہیں سوچا کہ ہاتھ میں چابی ہے کہ نہیں، ہتھوڑا ہے کہ نہیں، تالا ہے، آپ دروازے کی طرف دوڑے ہیں، تالا خود بخود کھل کے گر گیا ہے۔ یہ سبق مل رہا ہے، تم اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی قوت کے حساب سے دین کی طرف بھاگ کر آ جاؤ، رستے میرا رب دے گا۔ تالے وہی کھولے، باہر چابی دور کی بات، ہاتھ ہی نہیں لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، دروازہ بند ہے، تالا بھی کھل جاتا ہے، کنڈا بھی کھل جاتا ہے، دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ تمہاری استطاعت نہیں اور نہیں، دعائیں تو کر سکتے، توبہ استغفار تو کر سکتے، صرف دعا پہ آمین نہیں، دعا پورے اختیار والی ہے، تمام والی دعا پورے اختیار اور اہتمام والی۔ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر، جیسے بچہ بیمار ہو نا تو تڑپتے ہو، اٹھتے ہو، نیند اڑ جاتی ہے، کبھی مصلی کی طرف آتے ہو، کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اسی کیفیت میں یہ بیٹے کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ بیٹے کی بات نہیں، یہ بیت المقدس کی بات ہے، یہ بیٹے کی بات نہیں، یہ امت مسلمہ کے ایمان کے تحفظ اور غیرت کی بات ہے۔ وضو بھی کر لو، مصلی پہ بھی آ جاؤ، طرف جاؤ، رب اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ان ننھے منھے ابابیلوں کی مدد فرما، ان ہتھوں کی مدد فرما، ہمارے اوپر امتحان آ چکا ہے، اللہ تمہیں اس امتحان میں سرخرو کر دے، ہمارے پاس اور
کرو گے دعا ہے تمام والی؟ آج سے تمام ہو، آج سے۔ اور دوسری بات وہ بھی ذہن میں ہے کہ پہلے یعنی ختم نمی گل آ گئی، محبوب کی آل، محبوب کی جماعت، جن کے دلوں میں ان کا احترام، تعظیم، عزت نہیں، وہ ہمارے نزدیک عزت احترام کے قابل، اس کے لیے چار پائی سے اٹھنے کی زحمت بھی مت کرنا کہ آدم میں کھڑا ہو جاؤ کہ میرا سردار ہے، کبھی نہ زحمت کرنا، نہ کہ جا گل ختم ہو گئی، نکھیڑا ہو گیا ہے کہ جیڑا سونے دی تعظیم نہیں کر سکتا میں دی تعظیم آرام سے کرسو، اوہ کرسو، آقا دی غلامی اپنائی سو، دین دے عمل پیرا ہو سو، دین سے صحیح حالت ہے رکھ سو، اپنے طور دے حلیت ہے نہ بگڑے سو، نہیں بگڑنا اپنے طور پہ حلیت اس کا جو محبوب عمل دے گئے ہیں، محبوب کی جماعت، محبوب کی آل نے ہم تک پہنچا دیا ہے، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں محبوب کی جماعت کھڑی تھی، ہم کھڑے ہیں جہاں بیٹھی تھی ہم بیٹھے، انشاءاللہ کرو گے نا؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔